السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے عید کے اسپیشل پروگراموں کے ساتھ حاضر ہے. گلدستے پہ گلدستہ یعنی اور ابھی آج کے پروگرام میں شروع میں بتا رہا تھا سبھی کا آدمی چھوٹے بھائیوں کی طرح سے آسٹریلیا سے میرے ساتھ ہوگا. پچھلے دنوں جتنی محنت کی ہے, جو خبریں بریک کی ہیں, فرنٹ لائن پہ جو کھیلا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. عید مبارک پہلے پوری دنیا میں ہمارے اوورسیز پاکستانی, اور سب کو میں باقی پروگرام میں نہیں کہہ سکا, معذرت. اوورسیز پاکستانی ہماری جان ہے, ہماری جان کے بہت عزیز ہیں, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یو کے میں, برطانیہ کے اندر بیٹھے ہیں, امریکہ میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, دبئی میں, سعودی عرب میں, قطر میں, بحرین میں, یمن میں, جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو بڑی عید مبارک, عید الاضحیٰ مبارک. لیکن فلسطین کے نہیں بھولنا ہمیں. کربلا چل رہا ہے وہاں پر, ہم پہ ذمہ داریاں بہت ہیں, اور ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا ہے. ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہے. اگر ہم سوچ سمجھ کے چلیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی باتیں, پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی, آسانی سے چیزیں سمجھ میں آئیں گی. مسلمانوں کو فلسطین کے لیے آواز اٹھانی ہے. فتح مسلمانوں کی ہے. ابھی ہندوستان آرام سے نہیں بیٹھا, نیست و نابود نہیں ہوا. آپ کا خیال نیست و نابود ہو گیا ہے, وہ چھپ کر کے پیچھے گیا ہے. اور چائنا کی وجہ سے ہماری آج جو پوری دنیا میں کامیابی نصیب ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, بڑی کامیابی ہے, چھوٹی نہیں ہے. پاکستانی فوج, بحریہ, فضائیہ, بحریہ, ان سب کا کردار تاریخی حروف میں لکھا جائے گا. چلتے پہلے سبھی کا آدمی جو کہ وقت باہر گزر رہا ہے, ان کا ملک سے باہر رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا حالات اور واقعات ہیں, دنیا میں کیسی ہے عیدیں, بچپن میں کیسی گزری ہیں, یا باہر اوورسیز کیسی عیدیں گزارتے ہیں, سنتے ہیں ان سے. جی سبھی کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جی اظہر بھائی بہت بہت شکریہ. میری طرف سے بھی آپ کو عید مبارک. بچپن کی عید میں جو فرق ہے اظہر بھائی, وہ بچپن میں آپ کے پاس وہ الجھنیں نہیں ہوتی. سب سے پہلے آپ کے پاس وہ شعور نہیں ہوتا جو آج ہمارے پاس آ چکا ہے. اور بچپن میں آپ کو پتہ ہے عید میں ایک بے فکری ہوتی ہے, آپ کے ارد گرد کا ماحول بڑا پرسکون تھا. آپ کو یاد ہوگا ہمارا بچپن تو ظاہر ہے اب تقریباً کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے, 38 سال تو ہو گئے, 40 سال کہہ لیں آپ. تو اس وقت کی جو عیدیں تھیں وہ بے فکری تھی. قربانی کی عید پہ تو آپ کو پتہ نظر جانور پر ہوتی تھی ہمیشہ, کہ اس کو کیسے تیار کیسے کرنا ہے. اگر کسی کا کوئی بڑا بیل نظر آ جائے یا کسی کا دمبا نظر آ جائے تو اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزر جاتی تھی, اس کی صفائی کرتے گزر جائے. اب آپ کو پتہ ہے اس وقت ابھی میں آج بھی وہ غربت کی بات کر رہا تھا کہ 44% پاکستان میں غربت بڑھ گئی ہے, 12 کروڑ لوگ غریب ہو گئے ہیں. تو ایسی میں آپ کو پتہ ہے تھوڑا مشکلات ہو جاتی ہیں. اب وہ والی عیدیں نہیں رہیں, لیکن عید بچپن کی ظاہر ہے وہ ہمیشہ عید ہوتی بھی کہتے ہیں بچوں کی ہے. تو یہ تو سنت ابراہیمی والی عید ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا تو ایک اپنا ہی ایک معیار ہے اللہ کے سامنے قربانی کا. اور پاکستانی تو اس وقت قربانی دے رہے ہیں بہت بڑی. اچھا, سبھی نے بہت اچھا جواب دیا آپ کے سامنے. سیاست میں چونکہ ان کی بھی گہری نظر ہے, پاکستان کی سیاست, پوری دنیا کی سیاست, یا اوور آل حالات, یہ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان کا نقطہ نظر ہے سیاست کے بارے میں, ان کا کیا نقطہ نظر ہے, اور کیا نقطہ رکھتے ہیں سیاست کے بارے میں. کیا عبادت ہے, شرافت ہے, حزیمت ہے, ظلم ہے, کیا ہے یہ سیاست؟ اس پہ ذرا ضرور سنیے دیے, ان سے سنیں گے, سنتے ہیں ذرا سربی کا آدمی کا کیا نقطہ نظر ہے. اظہر بھائی بدقسمتی سے جو پاکستان کی سیاست ہے, اگر آپ 78 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سیاستدانوں کو تو بڑا محدود وقت اس میں ملا. یا تو ہائبرڈ رجیم رہا یا براہ راست مارشل آ رہے. اور ماضی کا جو سیاستدان تھا اور آج کا جو سیاستدان ہے, اس میں فرق تو ضرور ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ. لیکن اگر آپ ماضی میں جائیں تو کتنا پیچھے جائیں گے؟ 1988 سے شروع کریں گے, یا اس سے پیچھے 1953 میں جائیں گے, یا اس سے پہلے آپ بیچ میں 71 کا ٹائم آئے گا. بدقسمتی سے سیاست میں جو سب سے بڑا معاملہ ہوا ہے پاکستان میں, جو 2 خاندان شامل ہوئے ہیں اور جو موروثیت شامل ہوئی ہے پاکستان میں, یا تو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے یا آمریت کے ساتھ یہ ہائبرڈ نظام کے, یہ آپ کو پتہ کٹ پتلیاں رہی ہیں. سیاست میں ایک بہت بڑا فرق ضرور آیا کہ پاکستان کے جو پرانے سیاستدان تھے ان کے اندر اخلاقی بیماریاں ضرور تھیں, ان کے اندر کمزوریاں تھیں, لیکن وہ کرپٹ نہیں تھے. مطلب ان کی کرپشن کے وہ لیول نہیں تھا جو آپ کو آج آصف علی زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کا نظر آتا ہے. آپ پاکستان کے حالات دیکھیں کہ ان لوگوں کے آنے کے بعد پاکستان جو ہے وہ کمزور ہوتا رہا, پاکستان دن بدن معاشی حالات میں غریب ہوتا رہا, اور ان لوگوں کے اثاثے بڑھتے گئے. آپ کبھی کیلکولیشن کریں اس کی, تو اس میں بہت بڑا فرق جو نظر آتا ہے کہ پاکستان کی اصل تباہی تھی وہ ان لوگوں نے لائی. بلا شبہ ڈکٹیٹرز بھی تباہی کرتے رہے, لیکن اخلاقیات کے حوالے سے بلا شبہ وہ لوگ ان سے شاید برابر ہی ہوں گے, لیکن
کرپشن کے اعتبار سے اور جو پاکستان کو لوٹ مار کے اعتبار سے اس میں موجودہ سیاستدان بہت زیادہ ہیں. اور جب میں موجودہ سیاستدان کہتا ہوں تو اس میں دو ہی جماعتیں بڑی نظر آتی ہیں. اس میں آپ کو پیپلز پارٹی نظر آتی ہے اور نون لیگ نظر آتی ہے, کیونکہ بار بار اقتدار میں یہی لوگ گھومتے پھرتے رہے. 3-3.5 سال کا دور جو عمران خان کا دور تھا, اس میں جو لوگ کرپٹ تھے وہ بھی بعد میں ان کے ساتھ ہی چلے گئے. یعنی انہوں نے کرپشن کو بھی اون کر لیا. آپ دیکھ لیں پرویز خٹک ہوں, علیم خان ہوں, جہانگیر ترین ہوں, جن لوگوں پر انہوں نے کرپشن کے الزام لگائے وہ آج سارے ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, اور آج ان کی کرپشن پہ کوئی بات نہیں ہوتی. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ کرپٹ ہے. دوسرا جو بڑا خطرناک معاملہ کہ پاکستان کی ماضی کی سیاست میں کبھی خواتین کے ساتھ اس طرح کا معاملات نہیں ہوئے جو آج ہوئے ہیں. مطلب رہنماؤں کے ساتھ, فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا, بالکل کلثوم نواز کے ساتھ بھی کسی حد تک آپ کو پتہ ہے انہوں نے کوشش کی, زیادتی کی, اور نصرت بھٹو کی بھی لاٹھیاں ماری گئی. لیکن جو عمران خان کی جیسے اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فریال تالپور کو اگر کیس بنا کے نواز شریف کی جو پرانے کیسز بنے ہوئے تھے ان پہ جیل میں رکھا گیا, یا مریم نواز کو جس طرح ایک تقریباً 1.5-2 مہینے جیل میں رکھا گیا اور 2.5 سال وہ گھومتی رہی, ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نظر نہیں آئی جو آپ پاکستان کی تاریخ میں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اس وقت جو سیاست میں خواتین کے ساتھ جو ظلم و ستم شروع ہوا, ورکرز کے ساتھ ہوا, وہ آپ سارا جانتے ہیں تاریخ میں. تو سیاست میں تبدیلیاں تو بہت آئی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں پچھلی اور موجودہ سیاست میں. آخر میں آپریشن سندور تباہی و بربادی ہندوستان کی چنو ناکو چنے چبا دیے. مودی کا جو یار ہے غدار ہے, جو آموں کی پیٹیاں, جو ساڑیاں, وہ جو کچھ بھی ہے, جو اس کا یار ہے وہ غدار ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. لیکن آج کی سیاست میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج کی سیاست ذرا مختلف ہے, چونکہ کاروباری سیاست کی ہے انہوں نے, اور آگے کیا ہونے والا ہے ملک کے ساتھ, ملک کیسے آگے چلنا ہے, اور ہندوستان اور عمران خان کے آگے کیا مستقبل ہے, عمران خان کہاں جگ لے کے جائیں گے چیزوں کو, کہاں پہنچیں گے, یہ ساری باتیں سنتے ہیں سبھی کا آدمی سے. یہ اظہر بھائی جو آپ نے بات کی ہے نا سیاسی استحکام کی, یہ دیکھیں دنیا میں سادہ سا فارمولہ ہے, اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جب تک آپ کی ملک میں مقبول رہنما کو, اس کی جماعت کو پولیٹیکل سپیس نہیں دی جائے گی, انہیں سیاسی دھارے میں نہیں لایا جائے گا, اس وقت تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف جیل میں تھا, حالانکہ نواز شریف کے ساتھ پاپولیرٹی کے حالات آپ کو پتہ ہی تھے, لیکن ہم سب لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف کو جیل سے نکالا جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک کی معیشت بالکل رکی تھی, ملک پہیا جام تھا, روزانہ عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے روزانہ جو کچھ کھلواڑ تھا. آج تو تقریباً 90% سے زیادہ تو خود حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت ہے, اور مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ عوام بے چین ہے, ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے, کیونکہ سیاسی استحکام نہیں ہے, اور جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اس میں جنگ کی آپ نے بات کی پاکستان اور بھارت کے تنازع میں, تو دیکھیں وہاں پر 2787 سیاسی جماعتیں موجود ہیں. آپ کو کوئی ایک سیاسی رہنما یا سیاسی جماعت ایسی نظر آئی جو جیل میں ہو, جو اکٹھے نہ ہو؟ یہاں پر آپ کو عمران خان کا معاملہ, صرف اس کو عمران خان کے تنازع میں نہ دیکھیں, آپ کو اس انداز میں بھی دیکھیں کہ پاکستان میں جب تک سیاسی لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے پاکستان کا دفاع ممکن نہیں. اور فوج جنگ تو لڑتی ہے, لیکن اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں وہ عوام کو بنانے پڑتے ہیں بیانیاں. ابھی آپ کو جنگ میں بالکل ہندوستان کو شکست دی گی, لیکن آپ خارجہ پالیسی پہ اس کے حالات دیکھ لیں. جس بندے کو خارجہ پالیسی کا بنا کر بھیجا گیا بلاول زرداری, اس کے 3 بیانات آپ دیکھ لیں, 3 بڑے بلنڈر. وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سارے لوگ سوری دہشت گرد نہیں ہیں, یعنی کچھ لوگ موجود ہیں. یہی بات تو ہندوستان کرتا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں راہ اور ISI مل کر یہ لڑیں. بھئی آپ تو دنیا کو, آپ سب کو, صحافیوں کو, سیاستدانوں کو راہ کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ راہ کے ساتھ جن کے ایجنٹوں سے آپ بات نہیں کرتے, جن کو آپ بین کرتے ہیں, جن کو آپ گھروں سے اٹھاتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کے اصل مالک ہیں ان کے ساتھ آپ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ان کا جو بیانیہ ہے یہ بری طرح تباہ و برباد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نااہل لوگ لائے گئے ہیں, جن لوگوں کی نہ کوئی ذاتی اور نہ کوئی عوامی حیثیت ہے. آپ ان لوگوں کو جتنا مرضی چمکا کے پالش کر کے سامنے رکھ لیں, نہ انہیں دنیا تسلیم کرتی ہے نہ عوام. آپ کے خیال میں کہ آپ دنیا کی ان تمام اقوام کو نہیں پتہ یہ کون لوگ ہیں یا ان کا کردار کیا ہے؟ آپ 20 منٹ کی بریفنگ پہ گوگل پہ جا کے مارتے ہیں ان کے نام, جو انہیں نہیں جانتا اس کے سامنے آ جاتا ہے کٹھا چھٹا. تو ایسے میں کیا سیاسی بیانیہ بنے گا اور کیا سیاسی استحکام آئے گا؟ آج بھی پاکستان میں دیکھیں جو خط غربت سے اس وقت تقریباً 12 کروڑ لوگ جو نیچے جا چکے ہیں, اس میں آپ کو کیا سیاسی استحکام نظر آئے گا؟ معیشت کے حالات آپ کے سامنے, جعلی نمبر, اعداد و شمار کھیلتے رہیں, لیکن ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. وینٹیلیٹر پہ بندہ جس طرح لیٹا ہے اس طرح پاکستان کو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے. آپ وینٹیلیٹر پہ کتنا عرصہ رکھ سکتے ہیں؟ اب یہ صرف معاملہ ہے. عید پہ بس کوشش ہے کہ آپ کو انگیج رکھا,
تاکہ آپ فارغ بھی بیٹھے ہوں، آپ چیزوں میں انگیج بھی رہیں، چیزوں کو سمجھیں بھی، دیکھیں بھی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔